إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الكسل فهو عدم الأنبعات النفس للخير وقلة الراغبة مع إمكانه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ میں سبھی پر یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن آپ میں سے اکثر کو یہ بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ، اور اس رہنمائی میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہے یا ہوتی آ رہی تھی انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی، مطلب آپ کے ایررز نکل جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی اس رہنمائی کے ذریعے سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر انجام تک پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ہمارا عنوان ہے سستی اور کاہلی، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو یہاں پر جو ایک بات سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، دین اسلام اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو مشقت میں ڈالے، آپ کو پریشانی میں ڈالے، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ جیسے میں مثال کے طور پر کہوں کہ ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پڑھائی کے دوران اس کو تکلیف آتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، راتوں میں وہ جاگتا ہے، صبح جلدی اٹھتا ہے، زیادہ وقت پڑھائی کے لیے لگاتا ہے۔ تو کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ اس پہ کتنا بیچارے پہ ظلم ہو رہا ہے، بلکہ نہیں، وہ اپنی کامیابی کے لیے محنت کر رہا ہے، وہ اپنی کامرانی کے لیے محنت کر رہا ہے، کچھ پانے کے لیے وہ محنت کر رہا ہے۔ یہی بات دین اسلام میں بھی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جاگتے، تہجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اتنی لمبی رکعتیں پڑھتے، ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، دونوں سورے، 3.5 4 پارے ایک رکعت میں، پیروں میں ورم آ جاتے، حالانکہ آپ بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام خطاؤں کو درگزر کیا اور آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ سیدھا جو ہے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اعلیٰ مقام میں وہ بھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بخش دیا، معاف کر دیا، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی اور کیا فرمایا کہ فرائض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ ہوتے جاتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جتنی زیادہ محنت کرتا ہے وہ عبادتوں میں، نفل میں، سنتوں میں، تو اس کا مقام اور بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ، کان، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے، یعنی ان اعضاء سے اس کے برے کام نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھے کام اس سے کرواتا ہے۔ تو یہاں پر دین کے معاملے میں بھی جنت میں جتنا ہائیر آپ کو رینک چاہیے اتنی زیادہ محنت کرنا ہے دین کے معاملے میں، لیکن قرآن اور سنت سے جو ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے ہی دنیا کا بھی معاملہ ہے، چاہے ایک طالب علم ہو، ایک تاجر ہو، بزنس مین ہو، یا آپ کے والدین صبح نکلتے ہیں کام کے لیے، دن رات محنت کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے ان کو اس کے بدلے میں کچھ ملتا ہے اس دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول سب کے لیے لگایا ہے، یہاں تک کہ چرند پرند جانوروں کو بھی محنت کرنا پڑتی ہے رزق ڈھونڈنے کے لیے، وہ نکلتے ہیں اپنے جو ہے گھونسلوں سے اور اپنے گھروں سے،
اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے. تو محنت لازم ہے ہر ایک انسان کے لیے. دوسرا، محنت کرنے سے انسان کبھی نقصان نہیں اٹھاتا ہے، اور آرام کرنے سے انسان کبھی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا ہے. مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس کچھ کام نہیں ہے، بس دن رات مجھے بستر پر لیٹے رہنا ہے، موبائل ہاتھ میں، 3 ٹائم کھانا آئے گا، ایسی زندگی چلتے رہیں گی. آپ خود بتائیے، کچھ مہینوں بعد اسے موٹاپا آ کر پکڑ لے گا. موٹاپا نہ بھی آئے تو بیماریاں آ کر پکڑ لیں گی، پیٹ کی بیماریاں شروع ہو جائیں گی اور دیگر بیماریاں شروع ہو جائیں گی، اور دھیرے 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 وہ پھر برائیوں کی اور بیماریوں کی لپیٹ میں آ جائے گا. اس کا ذہن کند ہو جائے گا، اس کی صحت اس کا ساتھ نہیں دیں گی، نہ وہ دنیا میں کوئی کام آ سکے گا، نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی کام آ سکے گا. تو یاد ہے کہ کاہلی، سستی انسان کو کدھر لے کر جاتی ہے؟ نقصان کی طرف، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو. دونوں چیزیں آپ ذہن میں رکھیے. چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاہلی اور سستی سے پناہ طلب کرتے تھے. آپ پناہ مانگتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میری زندگی میں سستی آ جائے، لیزینس آ جائے. اللہ کے رسول کثرت سے دعا کرتے تھے. پتہ ہے آپ کو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں اس معاملے میں؟ بڑی مشہور دعا ہے، آپ سب نے سنی ہوں گی، صحیح بخاری کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بیک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبت الرجال. اتنی دعائیں مانگتے تھے. اب اس دعا کے اندر معنی ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، غم، ڈپریشن سے. بہترین دعا ہے. ایک صحابی کو مسجد میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیچارے غم میں ڈوبے، سر لٹکائے بیٹھے ہوئے مسجد میں، پریشان دکھے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو. انہوں نے کہا میں نے یہ دعا جب سے پڑھنا شروع کری میرے سارے غم دور ہو گئے. تو کہا کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں غم سے، مطلب تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے کوئی غم نہ چھوئے، دور رہے غم سے. پھر فرمایا، پھر کیا آپ نے دعا کی؟ اور غم میں وہ علم سے اور عاجزی سے. عاجزی مطلب عاجز آ گئے، کوئی آپ کے اوپر مسلط ہو گیا، کوئی آپ کے اوپر ڈومیننٹ ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب اللہ تعالیٰ مجھے کسی کے جو ہے نیچے یا پستی میں نہ ڈال. سستی سے، کسل لفظ استعمال کیا گیا یہاں پر. کسل عربی ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سستی. تو کہا کہ میں سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور بزدلی سے، مطلب ڈر خوف دل میں نہیں ہونا چاہیے دشمن کا. بزدلی سے بھی پناہ مانگتے تھے اللہ کے رسول. بخل سے، بخیلی سے، کنجوسی سے. کچھ لوگ رہتے نا، ایسا رہتا جب میں نکلتا ہی نہیں باہر جلدی، بخیل بولتے نا، بخیل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بخیل. ہاں، تو اس سے بھی پناہ مانگتے تھے کہ ایک انسان رہتا ہے، پیسہ کماتا ہے، جمع کرتے جاتا ہے، نہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ خود پہ خرچ کرتا ہے. تو کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرض سے، قرض چڑھ جائے اور لوگوں کے غلبے سے، مطلب میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ قرض میرے اوپر آ جائے. کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ مجھ پر قرض ہو کسی کا، یا ہو تو فوراً نکل جائے. اور دعا کا مطلب یہاں پر یہ بھی ہے، اور لوگوں کے غلبے سے مطلب لوگ مجھ پر حاوی نہ ہو. تو یہ کتنی بہترین دعا ہے. اگر یہ دعا جس کی قبول ہو جائے اس کا تو کیا ہی معاملہ ہے. تو اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے سستی سے بچنے کے لیے. اسی طرح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، امام نووی اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ استطاعت کے باوجود، اس کی شرح میں ہے، مسلم شریف کی شرح یعنی اس کی ایکسپلینیشن کے اندر ہے، وہ فرماتے امام نووی کہ استطاعت کے باوجود نفس کا بھلائی کی طرف سے متوجہ نہ ہونا اور رغبت اور خواہش کی کمی کو کسل کہا جاتا ہے. وہ اس کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ ڈیفینیشن کیا ہے، کہ انسان کے اندر طاقت ہے، کیپیسٹی ہے وہ کام کرنے کی، پھر بھی نہیں کرتا ہے، یہ سستی ہے اس کی. کرتا نہیں ہے بلکہ ابھارتا بھی نہیں ہے اپنے آپ کو. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھو، گھر والے بولتے بیٹا جاؤ یہ کام کر کے آؤ، ہاں جا رہا، ہاں جاؤ نا، گئے کہ نہیں، ہاں بس نکل رہا. تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کو بولو نا میں پورا کروں کیا. یہ عام زندگی کے اندر کسل کی مثال ہے یا نہیں ہے؟ بس جا رہا، ہاں کرتا نا، نہیں نا ابھی میرے کو بہت جان پر آ رہا، ہر بار میرے کچھ کام بولتے کیا، اس کو کسل بولتے. نماز اذان ہو گئی، طاقت ہے اٹھ سکتے نماز کو جا سکتے، تو منافق کی صفت ہے. منافقین نماز سے دل چراتے تھے. آج ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے دیکھیے آپ.
ہم کس سے میچ کرتے ہیں؟ صحابہ سے یا منافقین سے؟ منافقین دل چراتے تھے نماز کو جانے سے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کے اندر جماعت سے شامل ہونے کا کتنا اجر ہے تو یہ منافقین گھٹنوں کے بل دوڑتے ہوئے آئیں گے. مطلب تکلیف ہوتی ہے گھٹنوں پہ چلنے میں، لیکن کہا کہ یہ آئیں گے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس کا ثواب کتنا ہے. دو نمازیں بہت جان پر آتی ہے، فجر اور عشاء. چلیے، تو یہاں پر اللہ کے رسول نے اس سے پناہ مانگی. امام نووی فرماتے ہیں کسل کہتے ہیں کہ ایک انسان کیپیسٹی ہونے کے باوجود، طاقت اور استطاعت ہونے کے باوجود وہ اس کام کی طرف اپنے نفس کو نہ ابھارے، اس طرف نہ جائے، متوجہ نہ ہو، اس کو کسل کہتے ہیں عربی زبان میں. اسی طرح اس کی تعریف اس طرح کی کچھ علماء نے، کسل کہتے ہیں سستی، ضروری اور واجبی کاموں کو انجام نہ دینا، ذمہ داریاں نہ نبھانا، امانتیں ضائع کر دینا، حقیر اور لایانی چیزوں میں پڑے رہنا، بے حسی کی زندگی گزارنا وغیرہ وغیرہ. کیا فرماتے ہو؟ فرائض کا ادا نہیں کرنا بھی سستی ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جس کو اللہ نے دیا ہے، اور والدین کی خدمت وغیرہ، سب یہ سب کسل میں آئیں گے. اور جو ذمہ داریاں ہیں، بیوی بچے وغیرہ سب ذمہ داریاں ہیں، جاب وغیرہ، اس کو نہیں کرنا یہ بھی سستی میں شامل ہے. اپنے پاس بڑا عجیب معاملہ ہے. ارے بھائی آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کریں گے جو کرنے کا اللہ مالک. بچوں کو پلٹ کرنے دیکھتے ہیں. ارے آپ کے گھر میں برائیاں پھیل رہی ہے. اب میں کیا کروں بھائی، بول بول کے تو میں تھک گیا، اب میں کیسے. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت تبلیغ کام کرے، تھکے نہیں، سستی نہیں آئی ان کو. کہا اللہ کہ اے اللہ، انہوں نے سورہ نوح میں کہا نا، اے اللہ میں نے ان کو پکارا تنہائی میں، اجتماعیت میں جا جا کر پکارا، اکیلے میں جا کر سمجھایا، ہر وقت ان کو بتایا، لیکن یہ میری بات مانتے نہیں ہیں. انہوں اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے. تمام انبیاء نے بھی یہی کام کیا، اللہ کے رسول نے بھی یہی کام کیا. تو یہ کسل کی علامت ہے، ذمہ داریوں سے بھاگنا اور ضائع کر دینا اور حقیر اور لایانی چیزوں میں اپنے آپ کو ڈالے رکھنا، جیسے موبائل، ٹیب، ہے نا، لیپ ٹاپ، اور فضول کاموں میں لگ جانا. جیسے کھیل کودنا اچھی بات ہے گراؤنڈ کے اندر، فزیکل ورک، لیکن جو جا رہے گراؤنڈ پہ تو واپس ہی نہیں آ رہے. نہ گھر کی ذمہ داری، نہ گھر کے والدین کا کام، نہ کچھ اپنا بس لگے کھیل کود میں، دوستوں میں لگے ہوئے. اس کو لایانی چیزیں بولتے ہیں. تو کہا کہ یہ بھی جو ہے سستی کی ایک مثال ہے. آپ بولیں گے محنت تو کر رہا نا بیچارہ دن رات، لیکن ذمہ داریوں سے بھاگ گیا نا وہ، تو یہ بھی کسل ہے. دیکھیے، چلیے اور بھی علماء نے اس کے تعلق سے بیان کیا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمانا، سورہ نجم آیت نمبر 39، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش خود کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آخرت کا اشارہ ہے، ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے. علماء لیکن اس کو آیت کو عام بتاتے ہیں، چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، انسان کو وہی ملے گا جس چیز کی اس نے کوشش کی. جیسے اس نے دنیا کمانے کے لیے محنت کی تو اس کو دنیا ملے گی، اس نے آخرت کمانے کے لیے کوشش کی تو اس کو آخرت ملیں گی، اس نے دونوں کے لیے کوشش کی تو اس کو دونوں ملیں گے. اس کی نیت میں نفاق ہے تو جہنم ملیں گی، اس کی نیت میں اخلاص ہے تو جنت ملیں گی. اس کا طریقہ اللہ کے رسول کے مطابق ہے، اس مطابق اس کی کوشش پر اس کا اثر ہونے والا ہے، اس کو اس کا اجر ملنے والا ہے. تو یہ معاملہ دنیا کے اندر بھی ہے. اللہ تعالیٰ محنت کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ وہ ایمان والا ہے یا غیر ایمان والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت رحمان سب کے لیے رکھی ہے. اس کی ایک صفت ہے رحیم، جو خاص مومنوں کے لیے ہے، جو کب رہیں گی؟ آخرت میں. لیکن رحمان ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے عام رکھی ہے. جو اس پر ایمان لائے ان کو بھی ملے گا محنت کرنے پر، جو اس پر ایمان نہیں لائے ان کو بھی ملے گا محنت کرنے پر. اللہ جب بارش برساتا ہے تو ایمان والوں پر بھی گرتی ہے اور غیر ایمان والوں پہ بھی گرتی ہے نا. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں اور دیگر چیزوں میں بھی یہی کہا ہے، کوئی اگر محنت کرے گا تو ایک طالب علم ایمان والا ہے یا غیر ایمان والا ہے، محنت کرے گا، جتنی محنت کرے گا اس کو ملے گا. اللہ ناانصافی نہیں کرتا. یہ اور بات ہے کہ غیر ایمان والا
آخرت کے لیے محنت نہیں کر رہا ہے تو اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، لیکن دنیا میں کر رہا ہے تو ملے گا۔ اللہ نا انصافی نہیں کرتا ہے۔ ایک ایمان والا صحت بنانا چاہتا ہے، ملے گا، محنت کرے گا تو۔ غیر ایمان والا کرے گا، اس کو بھی ملے گا۔ ایک ایمان والا تجارت کرے گا، بزنس خوب محنت کرے گا، اس کو ملے گا۔ غیر ایمان والا کرے گا، اس کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی کوششیں ضائع نہیں کرتا، وہ انصاف پسند ہے۔ ہاں، جس نے دونوں کے لیے کیا، دنیا اور آخرت کے لیے، تو اس کو دونوں ملیں گے۔ تو دونوں کے لیے ہم کو محنت کرنا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک عرب شاعر محنت کے تعلق سے کہتا ہے، بلند مقام بقدر محنت سے حاصل ہوتا ہے، اور جو سر بلندی تلاش کرتا ہے وہ شب بیدار ہوتا ہے۔ مطلب جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ بلندی کو حاصل کرے تو وہ راتوں کو جاگتا ہے، محنت کرتا ہے۔ راتوں سے مراد یہ نہیں کہ صرف راتوں کو ہی جاگتا ہے اور دن میں سوتے رہتا ہے، مطلب یہ رات کو جاگنا اصل میں کیا ہوتی ہے، ایک مثال ہوتی ہے کہ اتنی محنت کرتا ہے کہ دن تو دن رات بھی نہیں دیکھتا ہے بندہ۔ تو کہا کہ جو بلندیوں کے بارے میں سوچتا ہے وہ راتوں کو شب بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے، اور جو بغیر محنت کی ترقی و کامیابی تلاش کرتا ہے وہ ایک ناممکن چیز کو طلب کر رہا ہے اور اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ عربی میں اچھے الفاظ ہیں لیکن میں نے آپ کو وقت کی کمی ہے اس لیے ڈائریکٹ اردو میں بتا دیا۔ یہ عرب شاعر بولتا ہے، جو بغیر محنت کے سوچ رہا ہے مل جائے، جیسے شیخ چلی کے خواب اپنے، معلوم ہے نا، پڑے پڑے پلنگ پہ سوچتے ہیں میرے پاس ابھی ایک بنگلہ ہے، پھر میں نے پیسہ آیا، پھر 2 ہو گئے، پھر 2 کاریں تھی 4 ہو گئی، فیملی بھی بسا لیتا بیچارہ خوابوں میں، بیوی بچے سب آ جاتے اس کے پاس۔ یہ خوابوں کی دنیا بہت ڈینجرس رہتی ہے۔ یہ بغیر محنت کے جو سوچتے ہیں نا، وہ شاعر بولتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے، وہ ضائع کر رہا ہے اپنی زندگی کو، برباد کر رہا ہے۔ اور کچھ سائیکالوجسٹ بھی بولتے ہیں یہ جو سوچنے کی عادت ہے نا، شیخ چلی کے خواب، لوگوں نے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کے ذہن پہ اثر پڑتا ہے۔ وہ لوگ جلدی ضعیف ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ بہت جلدی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی موبائل کا جب ایکسس میں یوز ہو جاتا ہے، بہت زیادہ گھسا پیٹا موبائل جب ہو جاتا ہے تو اس کا اسکرین کیسے چلتا ہے، بلر ہو جاتا ہے، لائننگز آتی ہے اوپر نیچے، کبھی بھی کچھ بھی کھل رہا، کچھ بھی آ رہا جا رہا، تو آپ کا بھی دماغ آخری عمر میں ایسی ہو جاتا، بہکی باتیں کرتے پھر آپ۔ ضروری نہیں یہی وجہ ہے، کبھی کبھار لوڈ لینے سے بھی ہوتا ہے، کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، آزمائش ہے ان کے لیے، جیسا کوئی صدمہ زندگی میں گزر گیا، اچھے انسان بھی تھے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا بھی ایک اثر ہے، جو خواہ اپنی دنیا کے بادشاہ بنے رہتے ہیں، ایک ہی رات میں اربوں پتی اور کھربوں پتی بن جاتے بستر پہ لیٹے لیٹے، پھر پتہ چلتا صبح فجر بھی چلے گی، اٹھے نہیں اپن، اور گھر والے لات دے کر اٹھاتے اپنے کو، ارے برابر ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایسے خوابوں میں مت جائیے، خوابوں کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کیجیے، اللہ تعالیٰ ضرور جتنا لکھا ہے اس کے بہتر آپ کو اچھے سے اچھا دے گا، اگر آپ اچھی امید رکھیں گے تو۔ چلیے، تو محنت ضروری ہے، یہ شاعر کہتا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کام کاج سے نہیں روکتا ہے بلکہ محنت کرو بولتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں بڑے عجیب ہے، بولتے جان دو میاں کیا دکان مکان، اس میں کیا رکھا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ یہ غلط چیز ہے نا۔ قرآن نے دیکھیے کیا کہا، سورہ جمعہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جو جمعہ کی دن اذان ہو جائے، نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ آپ کو پتہ ہے جمعہ کی اذان ہو جائے، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، جس ایریے میں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی اذان کے بعد تجارت کرنا، کام کاج کرنا حرام ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ پچھلی امتوں کو جو دن دیے گئے تھے، یہودیوں کو ہفتے کا دن اور عیسائیوں کو اتوار کا دن، ان کو بھی جمعہ دیا گیا تھا، لیکن ان کی عادت تھی خامخواہ سوال کرنے کی، تو اللہ نے ان سے وہ دن چھین لیا۔ امت محمدیہ کو جب جمعہ کا دن دیا گیا تو خوشی خوشی ہم نے قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوا۔ پرانی امتیوں نے کیا کیا تھا؟ آناکانی کی تھی۔ یہودیوں کو جب کہا اللہ نے جمعہ کے دن عبادت کرنا ہے تو کہا نہیں، ہم کو ہفتہ ہونا، خواہ کے بیچ میں کیڑے نکالتے تھے، ان کی عادت تھی کہ نہیں ہم کو ہفتہ ہونا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہفتہ ہے، لیکن ہفتہ ہے مطلب پورا سیٹرڈے آپ کو عبادت کرنا ہے، پورا دن بھر۔ وہ مچھلی والوں کا واقعہ پتہ ہے نا آپ کو،
ابھی وقت نہیں، ہم بعد میں دیکھیں گے کیا ہوا پھر ان کا، ہم دیکھیں گے بعد میں. ویسے ہی اتوار ہوا، عیسائیوں نے ویسی سوال پیدا کیا، لیکن جب ہم کو دیا گیا تو ہم نے قبول کیا، اس لیے اللہ نے ہمارے ساتھ رعایت کی. کیا رعایت کی؟ ڈسکاؤنٹ. پورا جمعہ عبادت نہیں کرنا ہے آپ کو، اذان سے لے کے نماز ہونے تک، امام کے خود جو ہے ممبر پہ کھڑے رہنے سے پوری نماز ہونے تک آپ کو تجارت حرام ہے، کام کاج سب چیزیں بند کر دینا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ، آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ، اور بس جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں محنت کرو. نہیں معاف کیجئے گا، یہ دوسری آیت ہے، یہاں پر ایک آیت جو چھوٹ گئی تھی. ہاں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. کیوں پھیل جاؤ زمین میں؟ پہلے کہا خرید و فروخت سب بند، نماز اذان ہو گئی سب بند، اب نماز ہو جائے تو پھیل جاؤ. کہاں پر؟ کہاں پھیل جاؤ؟ تجارت، صرف تجارت، جو بھی کام کاج آپ کی مصروفیت ہے اس میں لگ جاؤ. ہمارے پاس جمعہ کے دن اپن بند کر دیتے ہیں نا، سب بند. کر سکتے، کوئی کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہ رہا ہے، لیکن کہا کہ پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو، بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ کا ذکر کرتے رہو، اسپیشل کہا، اور کہا کہ اللہ تم کو جو ہے فضل اپنا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف سے دے گا. تو یہاں نقطہ کیا ہے مین؟ پھیل جاؤ زمین میں، مطلب جب تم عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اپنا کام کاج کرو جو بھی ہے. مطلب حلال رزق کمانے کے لیے آپ کو شریعت نے محنت کرنے کے لیے کہا ہے. سمجھا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے، محنت کیجئے آپ اور کمائیے، اور اللہ کا فضل اس کے ذریعے سے آئے گا. بیٹھے بیٹھے اللہ کا فضل نہیں آئے گا آپ کے اوپر. اللہ کے رسول نے فرمایا کمائی میں سب سے بہترین کمائی حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی. آپ کو پتا ہے حضرت داؤد کون تھے؟ سکینت نازل ہو رہی. ہاں، آپ کو پتا ہے کہ حضرت داؤد کون تھے؟ بادشاہ تھے اور نبی بھی تھے، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں، یہ بہت محنتی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور محنت کی وجہ سے ان کو بادشاہت دی. طالوت اور جالوت کا واقعہ پتہ ہے نا آپ کو؟ دو کنگ تھے، ایک مسلم اور ایک غیر مسلم تھا، دونوں میں لڑائی ہوئی ہے نا. یہ طالوت کی فوج میں سپاہی تھے چھوٹے سے. کون؟ حضرت داؤد. نیک آدمی تھے بہت. انہوں نے ایک ہی پھٹکے میں جو ہے جالوت کو ختم کر دیا تھا. وہ جو پتھر باندھ کر پھینکتے ہیں نا رسی سے، جو فلسطینین آج کل یوز کرتے ہیں، وہ حضرت داؤد استعمال کرتے تھے. انہوں نے ایک ہی مارا شاٹ، اس کو ختم ہو گیا، پوری فوج ہار گئی، یہ جیت گئے مسلمان. تو بادشاہ نے خوش ہو کر اپنا جانشین کس کو بنا دیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں، نبی بھی ہے، خزانے خوب رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں سے ایک بھی جو ہے روپیہ پیسہ نہیں لیتے تھے، مطلب اس زمانے کا جو بھی کرنسی تھا، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے میٹلز کے جو ہے آپ وہ بناتے تھے جو وار کے اندر یوز ہوتے ہیں، زر بختر وغیرہ، جو تلواریں اور جو ڈھال وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں نا، وہ بناتے تھے. اس کو بیچ کر جو پیسہ آتا تھا، جو ان کو ملتا تھا، اس پر وہ اپنی روزی روٹی کمایا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کمائی میں سب سے بہترین کمائی حضرت داؤد کی تھی. لوہار کا کام آسان کام ہوتا ہے کیا؟ میٹلز کو پگھلانا ہے. الوائز بنانے کا ٹیکنک سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے یوز کیا، لائٹ اور اسٹرانگ میٹلز بنانے کا طریقہ. تمام انبیاء نے محنت کی، بکریاں چرائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی. یہ اور بات ہے کہ بعد میں حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا، جو کہ ایک بہت بڑی بزنس وومن تھی، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا. نبوت کے بعد انہوں نے اپنا سارا بزنس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. آپ جو چاہے اس کا استعمال کیجئے کہہ دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے پھر فارغ ہو گئے، مطلب آپ نے اپنا زیادہ وقت دعوت اور دین کے لیے لگایا، کام کے لیے، دین کے لیے، اور جو تجارت کا پیسہ آتا تھا اس سے آپ کا گھر چلتا تھا. تو دیکھیے ہر نبی نے محنت کی دنیا میں. اللہ کے سب سے نیک بندے بھی محنت کرتے تھے، جو اللہ کے سب سے قریب تھے. اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے محنت. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین اور آسمان کے پورے خزانے اللہ کے رسول کے لیے آ جاتے تھے،
لیکن یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے. سب یہی مل جائے تو پھر جنت کا کیا مطلب؟ سمجھا آپ کو؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. کاہلی اور سستی یعنی کسل جس کو ہم کہتے ہیں، ایک مومن کے اندر بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہاں کام کرتے کرتے تھک گئے، تھکاوٹ سے آپ آرام کر رہے تو الگ بات ہے. ابھی صبح ہوئی ہے اور چائے توست ہوا ہے اور آپ بولتے کہ کیسا تو بھی عجیب ہی چھوڑا، تھوڑا لیٹ کے اٹھتا میں. ایسا انسان تو میں بولتا اس کو اٹھا کر اوپر سے پھینک دینا. نہیں زیادہ اوپر سے نہیں پھینکنا، کچھ ہو جائے گا اس کو بیچارے کو. مطلب کچھ ایسے بھی ہیں جو صبح اٹھتے اور بولتے تھوڑا سا مجھے جان پر آ رہا جانا. پھر رات آپ کی جو تھی وہ آپ کے باڈی کو انرجی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. رات میں ہماری پوری باڈی ریپیئر ہوتی ہے. یہ مینٹلی شیطان آپ کو کیا کرتا ہے؟ بہلاتا، پھسلاتا ہے، سستی دلاتا ہے اور آپ کو سونے کے لیے کہتا ہے تاکہ آپ ہر کام میں سست ہو، دین کے کام میں بھی اور دنیا کے اندر بھی. کیونکہ بندہ جب دنیا میں بھی سست رہے گا، کمائے گا دھمائے گا نہیں تو مانگتے پھرے گا لوگوں سے، وہ اپنے پیروں پر مضبوطی سے نہیں رہے گا تو دین کے لیے کیا کرے گا؟ تو شیطان چاہتا ہے کہ آپ ناکام بنے دنیا میں، وہ آپ کو سستی ڈلواتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سستی جو ہے یہ منافقین کا شیوا ہے، یہ ان کی علامت ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يَرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے؟ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی سے تو یوں صرف برائے نام کیا کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہم اپنے آپ کو ٹٹولے، ہم لوگ بھی کیسی نماز پڑھتے ہیں. کہا کہ منافقین بہت سستی سے نماز پڑھتے تھے کہ بس سب کے سامنے دکھانا ہے مسلمان اس لیے چلو مسجد میں. سستی سے آتے تھے اور کائلی سے کھڑے رہتے تھے ٹیڑھے میڑھے منہ کر کے. آج دیکھیے ہمارے حالات کیسے کھڑے ہوتے. چستی پھرتی سے نماز کے اندر کھڑے ہوئے آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے. آج ہماری صفوں میں آپ جا کر دیکھیے، اگر سستی آتی ہے تو اپنے اوپر غور کرے، اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے اور چستی پھرتی سے نماز پڑھے. مطلب آپ فل کانسنٹریشن کے ساتھ اچھے انداز میں کھڑے رہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ منافقین کی صفت تھی، وہ سستی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغرض علی ما ينفعک واستعینوا باللہ ولا تفجر. کیا فرمایا؟ حرص کرو اپنے نفع بخش کاموں پر اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، ہمت مت ہارو. یہاں پر ایک بات بتا رہا ہے ہمارا دین کہ نفع بخش کاموں میں ایک دوسرے کی حرص کرو. ایک آدمی ہے کتنا ایکٹیولی کام کر رہا ہے، میں بھی کروں گا انشاءاللہ. ایک آدمی اس نے مسجد بنا دیا، انشاءاللہ میں بھی ایک مسجد بناؤں گا، خوب کماؤں گا پیسہ، اللہ کی راہ میں لگاؤں گا. ایک آدمی اس نے ہاسپٹل کھڑے کر دیا، لوگوں کا مفت میں علاج بھی کر رہا ہے، آدھی قیمت میں کر رہا ہے، لوگوں کو رعایت دے رہا ہے، انشاءاللہ میں بھی ایسا کام کروں گا. یہ ایسی حرص جائز ہے اسلام میں. ایک بندہ ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، اس کا استعمال کر رہا ہے دین کے دفاع کے لیے، میں بھی انشاءاللہ ایسے کروں گا. مطلب ایسی حرص کرنے میں آپ کو اجازت دی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر کام کے لیے آپ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو. اور کیا فرمایا؟ ہمت مت ہارو. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ارے ان کے پاس تو ایسا ہے، ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، وہ کر سکتے، اپن تھوڑی کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، حرص کرو. حرص کرو مطلب تم بھی کمپیٹ کرو کہ میں بھی انشاءاللہ محنت کروں گا اور وہ چیز حاصل کروں گا اور اللہ کی راہ میں لگاؤں گا، لوگوں کی مدد کروں گا، انسانیت کی مدد کروں گا، لوگوں کو نفع پہنچاؤں گا، کم از کم خود کی فیملی، گھر، خاندان کو سپورٹ کروں گا. دیکھیے محنت بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمت مت ہارو، کوئی چیز میں پیچھے مت رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ڈرو مت، پیچھے مت ہٹو، آگے بڑھو. ہمارے پاس سستی کا کیا عالم ہے؟ 12 بجے دن نکلتا ہے، 11 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے تک چائے ہوتی ہے، 12 بجے فون ہاتھ میں آتا ہے، ظہر کی اذان ادھر ہوتے رہتی ہے مسجدوں میں الگ الگ، 1 بجے، 1:15 بجے چل رہی، 1:30 بجے بس میں پڑھوں گا، دیکھوں گا، جاؤں گا. نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. اور پھر آدھی سست صورت لے کر پوری دوپہر ایسی ڈالتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ دن پورا عجیب ہی نکل گیا.
کوئی فکر نہیں ہے، نہ کریئر کی، نہ گھر والوں کی، نہ خود کی، نہ فیوچر کی، نہ آخرت کی، کوئی پلاننگ نہیں ہے، پلاننگ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. بس جانوروں کی طرح سو رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں، 3 ٹائم کا چارہ گھر والے ڈال دیتے ہیں، چارہ کھایا، دوستوں میں رات میں گھوما، پھر آ کر سو گیا. ایسے انسان کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوتی. یہ آپ خود جانتے ہیں، آپ خود اس کو آبزرو کرتے ہیں. آپ کے خاندان فیملی میں جو دنیا کے اندر کوئی بڑی پوسٹ حاصل کر چکا ہے، یا دین کے اندر جو بڑی پوسٹ حاصل کر چکا ہے، حافظ، عالم وغیرہ ہے، یا دنیا کے اندر جو بڑی پوسٹ حاصل کیا ہے، کلاس 1 ہے، کوئی بڑا آفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب آپ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے دیکھو وہ کیسا کر رہے اور آپ ایسا کیوں ہیں، تو غصہ بھی آتا ہے. تو انسان جب سستی کرتا ہے نا، پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ مینٹلی بھی ڈپریشن میں جاتا ہے. ایک تو اس کی غلطی کہ اس نے سستی کی، پھر اس نے دین کو نہیں سیکھا جو دین سکھاتا ہے کہ ہمت مت ہارو، آگے بڑھو. اور تیسرا، جب ڈپریشن میں جاتا ہے تو اپنی بھڑاس، اپنا غصہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ کامیاب لوگوں پہ نکالتا ہے. حسد، جلن پیدا اندر ہو جاتی ہے اس کے. مطلب تھوڑا بہت جو نیکیاں کمایا تھا وہ بھی ضائع ہو گئی، کیونکہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. یہ سستی کے نقصان ہے جو آپ کو نہ دنیا کا رہنے دیتا ہے نہ آخرت کا رہنے دیتا ہے. اس لیے محنت کش بنیے. محنت کش بننے سے صرف ایک یہ ہوتا ہے جو انسان کو لگتا ہے نقصان، کہ جسم میں طاقت ایسا لگتا ہے کہ کم ہو رہی ہے، وہ محنت کر رہا ہے لیکن حالانکہ اس کی جسم کی طاقت بڑھ رہی ہے، اس کی کیپیسٹی بڑھ رہی ہے. یہ بات سائنس ہم کو سمجھا رہا ہے، سائیکالوجی ہم کو سمجھا رہی ہے، پھر بھی ہم بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ایک ڈمبل آپ لیجئے اور ڈمبل سے آپ جو ہے اس طرح سے ایکسرسائز کیجئے، ایک دن 10 بار، دوسرے دن 11 بار، دوسرے دن 12 بار، اس طرح آپ روزانہ ایک ایک بڑھاتے جائیے، آپ کے مسلز اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ سائنٹیفکلی جو ہے ریسرچ، جو پروفڈ ریسرچ ہے کہ جو انسان 2 سے 2.5 مہینے تک کچھ بھی قسم کی ہارڈ ورک یا فزیکل ایکسرسائز نہیں کرتا ہے، اس کے باڈی ٹیشوز اور جو نروز ہے وہ لوز ہونا شروع ہوتے ہیں. مطلب وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیماریاں بھی جلدی آتی ہے، اور اس کے جسم میں کوئی پھرتی اور جو ہے کیا بولیں گے طاقت نہیں ہوتی ہے، کمزور ہوتے جاتا ہے. تو ویسے ہی دماغ کا بھی معاملہ، جب اس کو استعمال نہیں کرتے تو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. ایک سمپل سی بات ہے، جس باغ پر مالی محنت نہیں کرتا وہ باغ کیا بن جاتا ہے؟ جنگل. خوبصورتی باقی نہیں رہتی. ہمارا جسم کا معاملہ ویسی ہے، اس پہ محنت نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. دماغ کا بھی معاملہ ویسا ہی ہے، اس کو استعمال نہیں کریں گے تو زنگ لگ جائے گا. ہر چیز کا معاملہ ایسا ہی ہے. تو آپ محنت سے پیچھے مت ہٹیے. جو پڑھائی لکھائی آپ کرتے ہو اس کو ایمانداری سے کیجئے. دین کو بھی پڑھیے، سیکھیے، قرآن کا ترجمہ، تفسیر پڑھیے. آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں جو ہے بہت تبدیلیاں آئیں گی اور بہت فائدے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملیں گے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم جو ہے اہم نکات کی طرف بڑھ رہے تھے. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہاں پر تعریف کی. کیا یہ کامیاب لوگ وہ ہے جو جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، پیچھے نہیں ہٹتے. جو بھی اچھائی کا کام صحابہ نے دیکھا وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے. یہ صحابہ کی صفت تھی، اس لیے دنیا کے سب سے بہترین لوگ بن گئے. حالانکہ اس سے پہلے، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے، یہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ تھے. اتنے خطرناک کہ اس زمانے کے جو سپر پاور تھے، روم اور پرشیا، اس زمانے کے سپر پاور تھے، وہ بھی عرب کی طرف نہیں آتے تھے. حالانکہ ان کی فوجیں بہت بڑی بڑی تھی، وہ عرب پر حملہ کر سکتے تھے، لیکن کہا کہ یہ عرب اتنے جاہل ہے، آپس میں اتنا لڑتے ہیں، ہم ان پر حکومت کر کے کہا اپنا ٹائم خراب کرنے کا. تو کبھی عرب کی طرف روم اور پرشیا نہیں آئے، اس زمانے کے سپر پاور ہیں. لیکن قرآن مجید پر جب انہوں نے عمل کیا، اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی، تو ایسے انسان بنے کہ روم اور فارس کو بھی اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا. جنگ تبوک سنا ہے نا آپ نے؟ جنگ تبوک کیسی جنگ تھی؟ خطرناک. 1 لاکھ سے زیادہ رومن، کیونکہ مسلمان جنگ بدر، جنگ
پھر فتح مکہ اور دیگر جنگیں جیتتے جا رہے تھے، روم اس زمانے کا سپر پاور تھا، وہ پرشیا کو ہرا چکا تھا، نمبر 1 بن گیا تھا ورلڈ میں۔ اب روم کو لگا کہ ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے، تو روم نے کیا کیا، فوج تیار کی 1 لاکھ سے بھی زائد، اور آس پاس کے قبیلوں کو بھی جمع کیا، جس سے اس کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ بات پتہ چلی کہ آپ کی آخری جنگ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ بات پتہ چلی، آپ نے فوراً مسلمانوں میں اعلان کیا جہاد کا، سب لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور آپ نے کہا کمپلسری ہے اس جہاد میں سب کا شریک ہونا، کمپلسری، اور کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ جنرلی کیا ہوتا ہے، جب بھی کسی جہاد کے لیے جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روٹ کی طرف اشارہ کرتے اور دوسری طرف سے جاتے تھے، تاکہ کوئی جو منافق اندر بیٹھا ہوا ہے وہ غلط نیوز، وہ جو نیوز پہنچانے دے دشمن کو کہ ہم ادھر سے آ رہے ہیں۔ لاسٹ مومنٹ تک آپ ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، یہ جنگ کی اسٹریٹجی ہے، اس میں ٹیکنکس یوز کرنا پڑتے ہیں، لیکن یہ جنگ ایسی تھی، اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ ڈائریکشن بتایا کہ ہم جا رہے ہیں تبوک کی طرف، ہمیں رومن سے لڑنا ہے جو 1 لاکھ سے زیادہ ہے، اور ہماری تعداد صرف 30,000 ہے، 30,000 صحابہ بس۔ اونٹ اور گھوڑوں کی اتنی کمی، صحابہ جو مالدار تھے انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا، تب بھی آپ کو پتا ہے 18 آدمی کے حصے میں 1 اونٹ آتا تھا، مطلب باری باری سے بیٹھتے تھے سب۔ اور کتنا سفر، 700 کلومیٹر، 700 کلومیٹر، مطلب یہاں سے آپ نکلیں گے اپنے اورنگ آباد سے تو تقریباً دلی کے قریب پہنچنا ہے، اتنا لمبا سفر۔ کھانے پینے کا سامان ختم، تو جو اونٹ تھا 18 کے بیچ میں 1 اونٹ، اس کو بھی ذبح کرنا پڑا۔ جون جولائی کا ٹائم تھا، خطرناک گرمی زبردست، لیکن صحابہ ہمت نہیں ہارے، سستی نہیں دکھائی، بہادری کے ساتھ چلتے رہے۔ رومنز ڈر گئے، کیونکہ رومنز کو پہلی نیوز مل چکی تھی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہر ٹائم اپنے سے 3 گنا فوج کو ہرایا ہے، جنگ بدر، جنگ احد، ان کو معلوم پڑ گیا تھا، تو رومن لڑنے کے لیے اس نہیں آئے، پیچھے سے کے پیچھے پلٹ گئے۔ معلوم آپ کو، یہ ہسٹری میں پہلی جنگ ایسی تھی جو بنا لڑے مسلمانوں کا دبدبہ پوری دنیا میں پھیل گیا، کیونکہ پوری دنیا میں فیمس ہو گیا کہ روم نمبر 1 ہے، اور روم کو ٹکر دے کر آئے مسلمان، اور روم پیچھے ہٹ گیا، پوری دنیا میں مسلمانوں کا دبدبہ۔ لیکن اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں ایک ایک انڈیویجول صحابی کی، گھر بار، کھیتی باڑی، فصل اگی ہوئی ہے، لیکن سب چھوڑ کے جا رہے دین کے، محنت۔ اللہ کے رسول نے ان کو ایسا محنت کش بنایا تھا، کیسے حالات میں اتنی گرمی میں نکلے وہ صحابہ، اس لیے تو پورا نقشہ بدل دیا انہوں نے، 50 سال کے وقفے میں پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ہر انڈیویجول کا کنٹریبیوشن تھا دین کے لیے، محنت کی۔ ہمارا انڈیویجول کا ایک کا کیا کنٹریبیوشن ہے آپ دیکھیے، کچھ بھی نہیں، بس اٹھ رہے ہیں سستی میں پڑے ہوئے، لیٹ اٹھتے ہیں صبح میں، بس وہی کھائے پیے گھومے پھرے، شادیاں اٹینڈ کر رہے، پروگرام اٹینڈ کر رہے، سو جا رہے، وہی زندگی چل رہی ہے۔ آپ دیکھیے کیا معاملہ ہے۔ تو یہ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے بہت بہترین نمونہ ہے۔ تو کاہلی کے جو اسباب ہیں، میں مختصر سے آپ کو بیان کرتا چلتا ہوں۔ کاہلی کے اسباب میں سب سے پہلا جو سبب ہے، ایمان کا صحیح علم اور عمل نہیں ہونا۔ جو شخص 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کو انجام نہیں دیتا ہے جیسا قرآن اور حدیث نے بتایا ہے، یہ آدمی سست بنتا جاتا ہے اپنی زندگی میں۔ دوسرا جو ہم اس کا اسباب یا سبب ہم بتائیں گے کہ جھوٹ کی کثرت اور آرام کی عادت، اور اس میں سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے والدین کی۔ والدین بچوں کو جو ہے مضبوط بنا سکتے ہیں، لیکن وہی بچوں کو کمزور بناتے، ارے نہیں اس کو یہ مت کرنے دو، ارے اس کو یہ کام مت بولو، ارے نہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں، ارے اس کو یہ مت بتاؤ، یہ مت کام کرو، اور اتنا کیسا پڑھائیں گے اس کو، اتنا کہیں پڑھتے کیا، نہیں سو جا بیٹا سو جا، آرام کر۔ تو ہم نے بچوں کو کیا کیا ہے، محنت کش نہیں بنایا، یہ بھی اس کے اسباب ہے، والدین اس کے ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں، مختصر سے بیان کرتا ہوا میں آگے بڑھتا ہوں۔
سستی اور کاہلی ان لوگوں میں آتی ہے جو ٹال مٹول کرتے ہیں. مطلب پرانے لوگ بولتے ہیں نا، کل کرے سو آج، اور آج کرے سو ابھی. جو لوگ جو کام کے بارے میں پلان کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اس کو جلد سے جلد امپلیمنٹ کرتے ہیں، یہ لوگ کاہلی سے بچ جاتے ہیں. جو پوسٹ پون کرتے جاتے ہیں نا، وہ کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں. چوتھا جو ہے یہاں پر وہ ہے کہ ان غیر ضروری چیزیں، جیسے جس کو ہم لغو کہتے ہیں، لغویات میں لگ جانا، یہ وجہ ہے آپ کی سستی اور کاہلی کی. لغویات میں نمبر 1 پہ آج ہم کہیں گے موبائل فونز، اسکرینز، ڈیوائسز، یہ سب سے بڑی وجہ ہے. پھر حد سے زیادہ کھیلوں میں مشغول ہونا. انسان کو کھیل کود چاہیے، لیکن کتنا دن میں وہ وقت طے کرے کہ میں آدھا گھنٹہ کھیلوں گا فزیکل کوئی بھی ورک کھیل، یا 1 گھنٹہ کھیلوں گا، اور اپنے آپ سے جو پرومس ہے اس کو پورا کرنے کا. ورنہ آپ کے اندر سستی آنا شروع ہو جاتی. کھیل بھی ضروری ہے لیکن لمٹ بانڈنگ ہونا چاہیے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ تمام چیزیں تو سن لیا آپ نے. اب کاہلی کا علاج، اس کا سلوشن. کیا آپ کو لگتا ہے میں کاہل ہوں، سست ہوں، تو اب میں اپنے آپ کو کیسے سدھاروں؟ یا مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے یہ سستی کیسے آ جاتی ہے، لیزینس کیسے آ گئی ہے، تو کیا چیزیں، کیا اسٹیپس کو میں فالو کروں کہ یہ مجھ سے نکل جائے؟ اور مجھے آپ کو پتا ہے نا، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں محنت کش بنوں، لیکن وہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے چکر میں رہتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے محنت کرنا بولے تو ایک بوجھ ہے. محنت بوجھ نہیں ہے، محنت ایک ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، لیکن اس کے ذریعے سے آپ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، چلیے ذرا غور سے سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، غور سے سنیے. انما المومن اذا انذب كانت نکتتن. کیا فرمایا؟ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. مشہور حدیث آپ نے سنا ہے. اگر وہ توبہ کرے، باز آ جائے، مغفرت طلب کرے، تو اس کا دل پھر سے صاف کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ گناہ کرتا رہے، توبہ نہ کرے، وہ دھبا بڑا ہوتے جاتا ہے، پھر اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، پھر ہدایت اس کو نہیں پہنچتی. دوسری حدیث میں بندہ جب نیک کام کرتے رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، اس کے دل پہ ایک روشنائی لگائی جاتی ہے، اور جب نیکیوں میں بہت بڑھ جاتا ہے تو پورا دل منور ہو جاتا ہے، پھر اللہ گناہوں کو اس کے پاس بھٹکنے نہیں دیتا ہے. تو یہاں پر جو نقطہ ہے، جو پوائنٹ ہے سوچنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان نے غلطی کی، فوراً توبہ کی، وہ حرکت میں آیا، اس نے ریئلائز کیا کیا مسٹیک ہوئی، اور اس کو ریپینٹ کیا، اور اس کو سدھارا اپنے ایرر کو. یہ علامت ایک محنت کش انسان کی. جو سست انسان ہوتا ہے نا، وہ گناہوں میں بھی بڑھتے جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو، ایک گناہ اس سے ہو گیا، ٹینشن ہی نہیں لیتا ہو، اگلے بار پھر وہی گناہ، نو ٹینشن، اس کو فکر ہی لائق نہیں ہوتی ہے. تو ایک زبردست نقطہ یہاں پر اپنے کو ملتا ہے. چلیے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے جو پہلا پوائنٹ ہے آج کا، جو ہے سستی کو نکالنے کے لیے، اللہ کی پناہ طلب کرنا. اس سے پہلے ایک وضاحت، ایک چھوٹا سا ریسرچ میں آپ کو بتاتا ہوں. بوسٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن، یہ یو ایس اے میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بوسٹن، پتہ ہے آپ کو؟ تو ان کا جو اسکول آف میڈیسن ہے، اس میں ایک ریسرچ ہوا. کچھ سائنٹسٹ کی ٹیم تھی، انہوں نے موبائل کے اوپر ریسرچ کیا کہ موبائل سے آپ کے برین پر اور اندر جو ہارمونز اور کیمیکلز ہیں اس پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. بڑا ریسرچ ہے، وقت نہیں ہے اپنے پاس، مختصر سے بیان کریں گے. وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کیا کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں جو مسلسل بہت زیادہ موبائل استعمال کرتا ہے. کم علمی کی صلاحیت، مطلب اس کو ہم ایسے بیان کریں گے، انسان کا علم دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے، میموری لاس جس کو ہم بولتے ہیں. دوسرا، اس کے جذبات
بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، نگیٹو اور پازیٹیو دونوں کی طرف، ہر چیز میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے، جلدی غصہ آنا، جلدی بھڑکنا، جلدی لڑنا، یہ اس کے دماغ کی کیفیت ہو جاتی ہے. وہ جو کیمیکل سیکریٹ ہوتے ہیں نا کنٹینیو اسکرین دیکھنے سے. نیند اڑ جانا، نیند کم آنا یا نیند کا شیڈیول چینج ہو جانا. جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل ہماری نیند رکھی ہے نا، رات میں 9-10 بجے سے آنا شروع ہوتی ہے، صبح 5-6 بجے آنکھ خود بخود کھلنا شروع ہوتی ہے. کہا کہ یہ ٹی وی اور موبائل کا اثر ہے جو پچھلے 50 سالوں میں ایفیکٹ ہوا، کہ لوگوں کی نیند کے آپ کے دادا وغیرہ نانا کی جو ٹائم ہے نا، ان کے لوگوں سے آپ پوچھئے کہ آپ کے پاس کب سویا کرتے تھے سب لوگ بچپن میں، وہ بولیں گے رات میں عشاء کے بعد ہم لوگ سو جایا کرتے تھے. مطلب اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر آپ کے نانا دادا کے زمانے تک 1400 سال کا جو وقفہ گزرا ہے نا، تو یہ سسٹم تب سے برابر کانسٹنٹ چلا آ رہا تھا رات میں جلدی سونے کا. یہ پچھلے 50 60 70 سال میں پوری گڑبڑی ہوئی. اس کی وجہ ہے ٹی وی اسکرین. ٹی وی بھی تھا نا زمانے میں، ابھی موبائل عام ہوا، پہلے ٹی وی تھا. یہ آپ کے آنکھوں کو میسج دیتا ہے کہ ابھی رات نہیں ہوئی. روشنی جب بلیو لائٹ جاتی ہے نا وہ آپ کے آنکھوں پر، اندر برین کو میسج جاتا ہے کہ رات نہیں ہوئی، ابھی دن ہے. اور آپ کا برین وہ ہارمون سیکریٹ کرتے رہتا ہے جس سے آپ کی نیند اڑتی رہتی ہے. اس لیے سائنٹسٹ بولتے ہیں بہت ضروری کام بھی ہے موبائل پہ. تو سونے کا ٹائم آپ کا 10 بجے تو 8 کے بعد موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، ورنہ آپ لیٹے تو رہیں گے، وہ سیلنگ کو دیکھتے ہوئے پڑے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، پھر کچھ بھی سوچتے وہی بادشاہ بن جاتے ہیں. 2-4 بنگلے ادھر، 2-4 بنگلے ادھر. کبھی بروسلی بن جاتے، 10 لوگوں کو اٹھا کے پٹک ڈالتے آپ اکیلے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ بروسلی بھی نہیں کرتا تھا ایسا، وہ فلمیں تھی وہ، ٹھیک ہے سمجھا آپ کو. تو یہ بیکار چیزیں شروع ہونا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، نیند کا پورا سسٹم آپ کا خراب ہو جاتا ہے. ذہنی کاہلی، موبائل زیادہ استعمال کرنے والے کاہل بنتے جاتے ہیں، لیزی بنتے جاتے ہیں. یہ ریسرچ ہے، میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. بوسٹن یونیورسٹی میں آپ جائیے، اور یا پھر آپ جو ایک سائٹ پہ جائیے verywellmind.com، اس کے اندر آپ سرچ کیجئے ایفیکٹس آف موبائل سیل فون آن برین. ایفیکٹس آف سیل فون آن برین آپ سرچ کیجئے. ایک سائٹ ہے verywellmind بول کے، اس میں ڈیٹیل ریسرچ ہے پورا. میں نے اس کو پڑھا، دیکھا میں نے. لیزی ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ لوگ موبائل کثرت سے یوز کرنے سے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. جیسے آپ کو کسی نے بولا آپ کی عمر کتنی ہے، تو آپ بولتے ہیں میں 1981 میں پیدا ہوا. کب پیدا ہوا؟ جب سے لے کر اتنے سال اتنے مہینے. آپ کا برین سوچ رہا ہے ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کی. لیکن آج کل بچے کیا کر رہے ہیں معلوم آپ کو؟ موبائل لیتے ہیں، اس کو مائک آن کرتے ہیں. What is my age if I born in 1981؟ وہ دے دیتا آپ کیلکولیٹ کر کے فٹافٹ. اور یہ کوشچن سب سے زیادہ انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے، پتا آپ کو؟ سرچ انجن میں سب سے زیادہ ہے. یہ بڑی فکر ہے سب کو میں کتنے کا ہو گیا. ارے اچھا وہ 2 سال کم ہے، میں تو بہت زیادہ سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کوئی کسی نے آپ سے کچھ بھی پوچھا، ہارو ایک منٹ دیکھ کر بتا. بے شک یوز کرنا چاہیے، سرچ کرنا چاہیے وہ چیزیں جو آپ کی سوچ سمجھ سے بہت دور، ایک دم نیو نالج ہے، تو الگ بات ہے نا. چھوٹے چھوٹے گھر کا حال تو بہت برا ہو گیا، ابھی پڑھنا لکھنا تو پورا بند ہو گیا موبائل کی وجہ سے. ہاؤ ٹو کوک بریانی وہ بھی اس پہ دیکھ رہے ہیں. کسی نے جوک بنا دیا تھا، ایک لیڈی آپریشن تھیٹر میں آ جاتی ہے، ڈاکٹر کو بولتی ہے ڈاکٹر صاحب آپریشن میں کروں گی. ڈاکٹر بولتا آپ ڈاکٹر ہیں؟ کہا کہ نہیں. بولے پھر آپ کیسے کریں گے؟ ابھی یوٹیوب پہ دیکھ کر آئی بولے میں نے. تو آدھا ادھورا نالج کیا ہوتا ہے؟ بہت ڈینجرس ہوتا ہے. نیم حکیم خطرہ جان بولتے ہیں نا، پتہ ہے نا آپ کو؟ تو آج کل ایسا ہو گیا، تھوڑی بہت انفارمیشن لے لے رہے اور ہم کچھ بھی کر رہے ہیں. نہیں، اچھے سے علم حاصل کرو جو رائٹ سورس ہے. کتابیں ہیں، نیٹ سے بھی کتابیں ملتی ہے، لیکن صحیح اس کو جو ہے ڈائریکشن میں. خیر جانے دیجیے، آگے بڑھتے ہیں. ذہنی کاہلی ایک یہ بھی ایفیکٹ ہے. اور سوچیں تبدیل ہو رہی ہے. مطلب جس ایج میں بچوں کو وہ چیزیں نہیں دیکھنا ہے، وہ چیز وہ دیکھ دیکھ کر وہ اس کی طرف ان کا جو ہے مائنڈ جا رہا ہے. ان کے ہارمونز
ٹائم سے پہلے ہی ریلیز ہونا شروع ہو جا رہے ہیں. مطلب وہ پہلے سے ہی وہ چیزوں میں انوالو ہو رہے ہیں جس کی ضرورت ان کو نہیں ہے, اور کبھی کبھار تو ان کو اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے. ہاں شعور نہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن سب کر رہے ہیں نا, اس لیے کرنا ہے. میری ایک بار گاڑی خراب ہو گئی, تو میں گاڑی خراب ہو گئی تو گیریج پہ لگایا, کلاس کا ٹائم ہو رہا تھا, تو میں نے بہت دنوں کے بعد بس میں بیٹھا تو اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے, سامنے کی بینچ, وہ سامنے کی سیٹ پر بیٹھ گئے. ان کی باتیں میں سن رہا تھا, چھوٹے بچے 5th 6th کے بچے تھے. بولے یار, بولے میں اپنے اسکول سے ایڈمیشن کینسل کر لے رہا, بولے میں وہ ادھر والے اسکول میں جا رہا. بولے اب نام نہیں لیتا میں اسکول کا. تو دوسرا بولتا کیوں؟ ارے بولے وہاں بہت اچھے لڑکے آتے. بولے ہاں. 5ویں کا بچہ, اس کو معلوم نہیں ہے کہ کیا رہتا ہے, یہ ایسا کیوں کرتے ہیں بڑے, یہ سب چیزیں, لیکن اس کو برائیوں کا علم نہیں ہے. لیکن ماحول کا ایفیکٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا ماحول رہنا بہت ضروری ہے, برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بچے کا جواب تھا, یہ چھوٹے بچے کا, 5th کے بچے کا. پھر آپ بولیں گے بچے کیوں بگڑ رہے, برائیاں کیسے پھیل رہی ہے؟ آپ خود لا کے دیتے ہاتھ پہ موبائل. چھوٹے بچوں کو پیرنٹس ڈانس کروا رہے, نچوا رہے ہیں. اتنے افسوس کی اور شرم کی بات ہے. خیر چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ مختصر سا میں نے آپ کو بتا دیا. سستی دور کرنا ہے, غور سے سنیے. سب سے پہلا نمبر 1, اللہ کی پناہ طلب کیجئے. جو دعا ہم نے شروعات میں بخاری کے اندر آتی ہے, دعا یہ جو میں نے آپ کو بتائی, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. تو سستی اور کاہلی کے علاج میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سستی کو ختم کرے. ہم اللہ کی پناہ طلب کرے, اللہ کی پناہ میں آئے. چلیے دوسرے نمبر پر ہے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے, اور اس کے لیے سب سے بہترین دعا, چھوٹی سی دعا, سب کو یاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی سستی آئے تو کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کچھ خیال آ جائے گناہ کا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نماز میں وسوسے آئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دعا سب کو یاد ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان آ کر لوگوں کے دلوں میں سستی ڈالتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, ڈیلے کرواتا ہے نیکی کے کام, اچھے کام. وہ آپ کی نیکی کے کاموں میں مدد نہیں کرتا. اسی طرح سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو, وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں پر غور سے سنیے, اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ کون بندہ اس سے مانگ رہا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جب اللہ سے پناہ طلب کریں گے اللہ ضرور اپنے بندے کو جو ہے پناہ دے گا. ہمارے پاس معاملہ بڑا عجیب ہے دین کے معاملے میں. ہم دعا کرتے ٹائم سوچتے قبول ہوں گی کیا؟ اللہ گارنٹی دے رہا ہے آپ کو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے, اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ سنے گا کیا. جو ایسا سوچتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے ظن کے مطابق رہتا ہوں. مطلب بندہ جس حساب سے میرے سے ایکسپیکٹ کرے گا میں ویسے ہی رہتا ہوں. اگر آپ شک والا معاملہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دیتا نہیں پھر آپ کو. جو پورے کانفیڈنس کے ساتھ, پوری دلجوئی کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اور یقین کرتا ہے اللہ پر, اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. چلیے تیسرے نمبر ہے صبح جلدی اٹھنا, ذکر کرنا, وضو کرنا اور نماز ادا کرنا فجر کی. صبح جلدی اٹھنا, ذکر اللہ سے کوئی بھی دعا اذکار وغیرہ, وضو کرنا اور نماز فجر پڑھنا. شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. طویل حدیث ہے, مختصر سا بیان کرتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گانٹھیں 3 گرہ لگاتا ہے. جب آپ سو جاتے ہیں نا, شیطان آپ کے سر کے پاس آ کر بیٹھتا ہے
اور آپ کے سر میں 3 گانٹھیں باندھتا ہے وہ، ہر ایک کے، ہر انسان کے روزانہ، ٹھیک ہے، اور اس میں پھونک مار دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ اگر کوئی انسان بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے کسی بھی قسم سے، اللہ بھی یاد کیا اس نے تو بھی یاد کیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، کوئی بھی دعا پڑھا اس نے، تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے آٹومیٹک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، تو وہ تو آپ کو وضو خانے تک جانے ہی نہیں دیتا ہے نا، اس کو معلوم ہے یہ اگر اڑ گیا تو کیا فائدہ ہونے والا ہے، ذرا سنیے۔ دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر اگر وہ نماز فجر ادا کرتا ہے یا کوئی نفل تہجد وغیرہ پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت وہ آدمی چاق و چوبند ہو کر خوش مزاجی کے ساتھ اٹھتا ہے، ورنہ اس کا پورا دن سست اور بد باطن رہتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ جب 3 کام کر لیتا ہے نا جلدی اٹھ کر انسان فجر سے پہلے، تو اس کا پورا دن فریش جاتا ہے، ایک دم بہترین۔ اس کو آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، کئی مہینوں کے بعد جو فجر میں اٹھتا ہے نا اس کو بہت جلدی سمجھ میں آتا کیا اچھا لگ رہا آج، برابر ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، صبح نہیں اٹھا، اللہ کو یاد نہیں کیا، فجر نہیں پڑھا، تو پورا دن سست جاتا ہے۔ کچھ لوگ رہتے ہیں جو کثرت سے کئی دنوں سے فجر نہیں پڑھتے، اکثر کی دیکھا میں نے شکایت رہتی 90% لوگ، سر بھاری لگ رہا، سر دکھ رہا، من نہیں لگ رہا پڑھائی میں، کوشش اتنی کر رہے تو بھی ایفیکٹ نہیں ہو رہا۔ یہ معاملہ چلتے رہتا، ظہر کی نماز پڑھتے تھوڑا ان کو ٹھیک لگتا، پھر آپ سب نے اس کو فیل کیا ہوگا، محسوس کیا ہوگا۔ تو یہ تیسرا۔ چوتھا، باطن کی اصلاح۔ باطن کی اصلاح مطلب، باطن کہتے ہیں انٹرنل، اندر سے، اخلاص، دل کی بات چل رہی ہے۔ کائلی سے نجات پانے کے لیے انسان کا اندرونی کلیئر ہونا ضروری ہے، یعنی اندر، یعنی اس کا دل، اس کا قلب، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ پورے جسم میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ انسان کا قلب۔ اور اس کے لیے 2 باتوں کو ہم ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات ہے آرام، اور دوسری بات جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ ہے تھوڑا سا یہ آگے پیچھے ہو گیا ہے، بھلائی کی لالچ۔ یہ 2 چیزیں ہیں، یہ 2 نکات پر یہ والا پوائنٹ ہے کہ انسان یہ بات ذہن میں رکھے کہ آرام کبھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور محنت انسان کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اسی طرح جو دوسری بات یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ ہے بھلائی کی لالچ، مطلب بھلائی کی لالچ میں انسان دوڑے۔ یہ 2 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، میں اس کو آگے اور بیان کروں گا۔ ابھی ہم جو ہے یہاں پر آگے بڑھتے ہیں۔ تو 4 نکات یہاں پر ہو گئے، وقت تھوڑا کم ہے اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اہم نکات جو ہے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ چلو 5واں، محنتی لوگوں سے دوستی رکھیے، کیونکہ اپن ہوتے ہیں سست اور اپنا دوست ہوتا ہے مہا سست۔ ارے آپ لوگوں نہیں بولے تو ڈائلاگ، مطلب آپ کو پتہ ہے چیزیں، دوستی کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دوست چست ہے، پھرتیلا ہے، وہ اچھا محنت کش ہے، تو وہ آپ کو بھی محنت کش بنا دے گا۔ جیسا کبھی کبھی، اس لیے اچھے دوست رکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، دوست جیسا ہوگا وہ بھی ویسے رہے گا۔ تو سلیکشن آف فرینڈ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ضرور دیکھیں، غور کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر لوہار کے ساتھ رہو گے تو کپڑے جلا کر اٹھو گے، اور ایک عطار عطر بیچنے والے کے ساتھ رہو گے تو کپڑے مہکا کر اٹھو گے، یا کچھ نہ کچھ تحفہ وغیرہ ضرور دے گا وہ۔ تو جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اگر آپ کا دوست سست ہے، آپ کے دوست سست ہے، تو آپ بھی سست رہنے والے۔ وہ ریکارڈ میں آگے بڑھتے، پھر وہ 11 بجے اٹھتا، اپن 12 بجے اٹھتے، پھر برابر ہے کہ نہیں؟ تو دوست بہت ہے، دوست محنتی ہے تو وہ آپ کو دیکھیے کام بھی ویسے کروائیں گے، ایکٹیویٹیز، چلو پڑھنے کے لیے جانا ہے، چلو آ جاؤ۔ تو اچھے دوست بنائیے۔ ہمارے دوست تھے ساتھ میں پڑھائی کرنے والے، ماشاءاللہ آپ سبھی آج اچھی جگہ پر ہے، دین پہ بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی کافی اچھے سیٹل ہیں۔
ہم ساتھ میں پڑھائی کیا کرتے تھے، اور جو سست لوگ آتے تھے ہمارے ساتھ ہم کوشش کرتے تھے جلد سے جلد ان کو بھیجانے کی۔ تعلقات آج بھی ان سے سلام کلام ہے، لیکن ان کو ساتھ نہیں رکھتے ہیں۔ ایک ہمارے دوست، میں نے آپ کو سنایا تھا شاید، وہ روم پر آتے تھے ہمارے ساتھ پڑھائی کرنے کے لیے، چائے والے، ہاں معلوم ہے آپ کو، وہ آتے تھے بولتے تھے آج میں چائے پیوں گا اور آج اپن رات بھر پڑھائی کریں گے۔ چائے پیتے تھے اور وہیں چیئر پہ بیٹھے بیٹھے زبان باہر اس دنیا سے کوچ کر جاتے تھے۔ ہاں نیند موت کی بہن ہے نا، برابر ہے۔ دوسرے دن آئے، بولے آج 2 کپ چائے پئیں گے، بولے اور آج رات بھر پڑھیں گے، بولے 2 کپ چائے پیے، چیئر پہ بیٹھے بیٹھے چلے گئے۔ اگلی بار ہم نے کیا کرے، باہر سے لاک مار دیے، چابی ایک کو بولے پھینک دو باہر سے کسی دوسرے صاحب کو، وہ آئے نو دیکھے لاک لگا ہوا ہے، بولے آج کوئی آیا نہیں، بولے شاید مطلب وہ سونے کے لیے آ رہے تھے، کیا پتا گھر پہ سونے نہیں دے رہے ان کو، کیا مسئلہ تھا، تو سونے کے۔ تو اچھے دوست رکھیے، محنت کش دوست رکھیے، دیندار دوست رکھیے، دیندار، اس کی نیکیاں آپ کو فائدہ پہنچائیں گی۔ آپ کا گناہ کرنے کا ارادہ رہے گا تو بولے گا نہیں یار صحیح نہیں ہے، ماں باپ کو دھوکہ ہے۔ اور یاد رکھیے کبھی کبھار تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے ڈوبنے سے بچنے کے لیے، تو ویسے ہی کبھی کبھار ایک دوست کا صرف کندھے پہ ہاتھ رکھنا کہ جان دے غلط ہے مت کر، آپ کو گناہ سے بچا لیتا۔ ورنہ اکثر لوگ جو گناہ میں گئے دوستوں کی وجہ سے گئے، غلط کاموں میں گئے دوستوں کی وجہ سے گئے۔ کبھی کبھار آپ کا ارادہ نہیں ہے گناہ کرنے کا اور دوست آتا چل رہا کیا، یہ بولتا نہیں نہیں چلنا، اتنی اس سے آیا نا اتنی دور سے، میں ایموشنل بلیک میل کرتا اس کو۔ تو اس سے پہلے ہم دوست کسے بنائیں اس کے اوپر تمام چیزیں دیکھ چکے ہیں، میں دہراؤں گا نہیں۔ تو اچھے دوست بنائیے، تو سست دوست آپ بنائیں گے تو آپ کے اندر بھی سستی ہی داخل ہوگی۔ چلیے 5 پوائنٹ ہو گئے، چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ 6 نمبر کا پوائنٹ ہے عزم مصمم، مطلب کیا ہے، اپنے ارادے میں مضبوط فرم ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بات سکھا رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارا رب سکھا رہا ہے، دیکھیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ ال عمران کی آیت ہے، جنگ احد کا جب معاملہ ہوا، میٹنگ ہوئی، صحابہ سے ڈسکشن ہوا، مطلب مشورہ ہوا کہ لڑائی کہاں کریں گے، مدینہ کے باہر جا کے لڑیں گے یا مدینہ کے بارڈر پہ لڑیں گے؟ سب نے کہا باہر جا کے لڑیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، سب اللہ کے رسول کا ارادہ تھا کہ وہیں لڑنا ہے، باہر نہیں جانا ہے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ بہت اچھی اسٹریٹجی بھی رکھتے تھے، لیکن سب نے زور دیا کہ باہر لڑیں گے، تو آپ نے سب کی بات میں آ کر کہا ٹھیک ہے باہر جا کر لڑیں گے۔ جب پوری تیاری ہو گئی، سب پورا معاملہ طے ہو گیا، جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، صبح آ کر کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ کے رسول ہم سوچ رہے ہیں کہ اب مدینہ سے ہی لڑیں گے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیں، جو پلاننگ ہو گئی ہو گئی، کیونکہ جنگ میں پلاننگ چینج کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے، جو ایک بار ڈیسیجن لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، پھر جب تم پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ بے شک توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مطلب اللہ کے رسول سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کا آپ ارادہ کر لو تو مضبوطی سے اس پہ جم جاؤ، فرم، پیچھے نہیں ہٹنے کا، پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ آج دیکھیے، آج معاملہ یہی، دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم کوئی چیز اپنا ایک ایم سیٹ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں ہم، اور اچانک کچھ ایسے حالات آتے کہ آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ارے وہ اپنے سے زیادہ ہوشیار تھا، اس نے وہ کورس لیا، پھر اس کا نہیں لگا کچھ بھی، تو آپ کیا ہوتے، لوز ہو جاتے، اور شیطان اور آپ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا، تیرے سے بھی کیا ہو رہا آپ جان دے، کچھ تو بھی دوسرا کر لینے کا۔ ایک بار آپ نے ارادہ جو کر لیا، اس سے مضبوطی سے آپ اس کے اوپر جم جانا، اللہ سے دعا کرنا، اگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی نہ ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، آپ کے لیے بیٹر ہوتا ہے۔ امام سیرین فرماتے تھے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ دعا قبول کرتا ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں،
لیکن کبھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، لیکن وہ چیز مجھے نہیں ملتی ہے، تو میں 10 گنا زیادہ خوش ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ فیصلہ اس نے کیا ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، تو وہ چیز میرے لیے اچھی ہو ہی نہیں سکتی تھی جو اللہ نے میرے حصے میں نہیں لکھی ہے۔ تو کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ملی محنت کرنے کے بعد بھی، کیونکہ وہ میرے لیے خطرناک تھی، اس لیے اللہ نے میرے لیے وہ چیز نہیں رکھی۔ تو یہ معاملہ دیکھیے تابعین، تبع تابعین اور بعد کے ادوار میں بھی لوگوں کا تھا، تو ہمیں بھی اس چیز کو اپنانا چاہیے۔ 7ویں نمبر پر جو آپ کو یاد رکھنا ہے، خیر میں سبقت کرنا، دوڑ لگانا، کمپٹیشن بولتے ہیں نا، ہمارے ایگزامز کا بھی نام ہے کمپٹیٹیو ایگزامز، تو دین بھی کہتا ہے کمپٹیٹیو چیزوں میں اتریے، آپ آگے بڑھیے۔ آپ سورہ بقرہ کی آیت ہے 128 نمبر کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر انسان کی اپنی اپنی کوشش ہے، تم اچھے کاموں میں کوشش کرو۔ ہمارا قرآن پر عمل نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ دنیا میں بھی پٹے جا رہے ہیں اور آخرت کا بھی کوئی سامان ہم نے تیار نہیں کیا ہے۔ خیر کے کاموں میں کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کو اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں دوڑو، کمپٹ کرو، آگے بڑھو۔ صحابہ دیکھیے نا، آپ حضرت عمر کیا سوچے جنگ تبوک میں؟ اپنا سارا پراپرٹی کا آدھا لے کر آ جاتا ہوں، آج نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا ابو بکر سے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان سے 2 قدم آگے، سب کچھ لے کر آ گئے اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے، کیونکہ اسپیشل ڈیمانڈ تھا نا وقت کا۔ نیکیوں میں ایک دوسرے سے کتنے آگے بڑھتے تھے دیکھو آپ۔ تو ہمارا نہ نیکیوں میں معاملہ ہے، نہ دنیا کی محنتوں میں معاملہ ہے، ہم تو ہر برے کاموں میں آگے بڑھنے کی سوچ رہے ہیں، ناچ رہے، گا رہے، ریلز بنا رہے ہیں، برتھ ڈے دوسرے منا رہے، جس انداز سے ہم بھی منا رہے ہیں سڑکوں پر، ہم اس میں کمپیٹ کر رہے ہیں۔ اس نے اتنی دھوم سے شادی کیا تو میں اس سے زیادہ دھوم سے شادی کروں گا، اس نے فلاں بائک لایا ضد کر کے رو کے باپ سے، میں بھی ضد کر کے ایک بائک لے کر آؤں گا، اس نے آئی فون لے کر آیا میں بھی ایک آئی فون لے کر آؤں گا، اس کے لیے کتنا ہی رونا پڑے، باپ سے لڑنا پڑے، جھگڑا ہو جائے، گھر سے باہر کھڑے رہنا پڑے، کچھ بھی ہو جائے، ہم اس میں کمپیٹ کر رہے ہیں۔ صحابہ نیکیوں میں کمپیٹ کرتے تھے، اللہ نے دنیا بھی ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، اور انشاءاللہ آخرت تو ہے۔ ہمیں کمپیٹ کرنا ہے اچھے کاموں میں۔ اب اس میں دین کے ساتھ ساتھ، نیکیوں کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی ہے جو انسان کو خیر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ کمپیٹ کیجئے کہ مجھے میڈیکل کو جانا ہے، انجینئرنگ کو جانا ہے، آئی ایس بننا ہے، یا دوسرے کسی پروفیشن میں آگے بڑھنا ہے، تاجر بننا ہے، جو بھی آپ کا ایم ہے، تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنے لوگوں کی مدد فرماؤں گا، گھر والوں کی مدد کروں گا، قوم کی مدد کروں گا، انسانوں کی مدد کروں گا۔ اس میں ہم پازیٹیو، اس طرف ہماری دوڑ نہیں ہے، ہماری دوڑ وہی ہے آج بھی اتنے ہی چبوتروں کے آس پاس۔ ہاں ہماری دوڑ وہیں تک ہے، اس کے آگے نہیں ہے، وہی برائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کی اپنی اپنی کوشش اور اپنی اپنی دوڑ ہے، سب الگ الگ جگہ نکل رہے ہیں، تم نیکیوں کا راستہ چنو، ٹھیک ہے؟ اور اہم نکتہ ہے، کوشش کرو، دوڑو، سست مت بیٹھو، گھر میں مت سو جاؤ، اور لیٹ مت اٹھو، اور پڑے مت رہو، اور جو ہے دین اور دنیا سے دور مت ہو جاؤ۔ شریعت بول رہی ہے اٹھو، جاگو، بڑھو، آگے محنت کرو، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دے گا بہتر جو آپ کے لیے سمجھے گا۔ آپ نے کام کرتے رہنا ہے، محنت کرتے رہنا ہے، سستی مت دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 9واں پوائنٹ ہے، شیطان سے اور نفس امارہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ نفس امارہ کس کو بولتے ہیں؟ جو وہ انسان کے اندر بہت سارے نفس ہے، اس میں سے ہے کہ نفس امارہ، مطلب وہ انسان جو انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ انسان شیطان سے اور نفس امارہ سے جو ہے لڑے، وہ اس کو آرام پسند، کاہل بنانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان اس سے لڑے، شیطان سے لڑے، اللہ سے پناہ طلب کرے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے، ذرا دیکھیے آپ، ایک نبی ہے، نبی کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہے، ہر کوئی وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے، آپ ایک شوہر ہے، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کو ایک سے زائد بیویاں تھیں، انشاءاللہ ہم کبھی دیکھیں گے اس کی وجہ کہ آپ نے اتنے سارے نکاح کیوں کیے، اس کے جوابات آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جائیں گے ادر بہت سارے کالجز میں لوگ سوال کرتے ہیں اس کے تعلق سے، اور بہت سارے دیگر سوال بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ اس کے جوابات بعد میں دیکھیں گے۔ تو ان سب کی ذمہ داریاں، ایک شخص مذاق اڑا رہا تھا کہ تمہارے نبی کی تو اتنے بیویاں تھیں، انہوں نے عیش کیے، یہ کیے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول پہ وہ برے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ یہ جواب بھی دینا ضروری رہتا ہے کبھی کبھی، جب ڈائریکٹ کوئی بولا تو اس کو ڈائریکٹ جواب دینا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے دوست تھے بولے تمہارے جو فلاں تھے ان کی کتنی تھی؟ بولے ایک ہی تھی۔ بولے انہوں نے وہ پوری اسٹوری پڑھے تھے، ایک ہی تھی نا؟ بولے اس کو بھی سنبھالنے پائے؟ بولے وہ آ کر اٹھا کے لگ گیا۔ بولے ہمارے نبی کی 11 تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی 11 کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی۔ تو ایسے رہنا، بولے سمجھا آپ کو نہ؟ خیر اس کی ریزنز بھی ہے انشاءاللہ، آپ نے کیوں کی ایسے نکاح، آپ کا ارادہ ایسا عیش کرنے کا ہوتا تو آپ عرب کی سب سے خوبصورت اور کنواریاں لڑکیوں سے نکاح کر لیتے تھے، اور عرب کا کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو اپنی بیٹی اللہ کے رسول کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن صرف حضرت عائشہ کو چھوڑ کر جتنی بھی آپ نے نکاح کیے سب بیوائیں ہیں، 2 بار بیوہ ہوئی ہے یا پھر طلاق شدہ ہے، اور عمر میں بڑی ہے۔ تو یہ الزام لگایا جاتا ہے، انشاءاللہ کبھی ہم اس کے اوپر بھی جو ہے وضاحت کریں گے۔ تو یہاں پر جو پوائنٹ ہم دیکھ رہے وہ ہے شیطان کے شر سے اور نفس امارہ سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے جو ہے حفاظت فرمائیں۔ اور 10واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے وضو۔ وضو انسان کو سستی سے دور لے جاتا ہے، مطلب اس کو چستی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو سستی محسوس ہو، اعوذ پڑھیے، بسم اللہ بولیے اور وضو کیجئے، آپ دیکھیں گے آپ چست اپنے آپ کو محسوس کریں گے، سستی آپ کی دور بھاگ جائیں گی۔ اسی طرح صحابہ کے واقعات پڑھے، اللہ کے رسول کی زندگی دیکھے، آپ کی بیویاں تھی، آپ نبی تھے، آپ تاجر بھی ہے، بزنس مین بھی ہے، پھر آپ لوگوں کے سوشل کانٹیکٹس میں ہیں، آپ بیماروں کو ملنے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کو ملنے جا رہے ہیں، دن بھر کتنے کام کرتے تھے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام بھی کرتے تھے۔ اپنے پاس گھر کا کام کرے تو بیچارے کو تانے دے دے کر پریشان کر دیں گے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کئی صحابیات فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے تو ہمارے ساتھ ہاتھ بٹھاتے، کبھی جھاڑو بھی لگا دیتے، ٹوٹے ہوئے جوتے اس کو سی دیتے، پردوں کو آپ کبھی سی دیتے، خراب چیزوں کی مرمت کر دیتے اللہ کے رسول، اور جب اذان ہو جاتی تو فوراً نماز کے لیے چل پڑتے۔ مطلب اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، بندوں کے بھی حق ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی بھی ویسے ہی تھی، بہت محنت کش لوگ، محنتی لوگ، عبادت میں بھی سستی نہیں، دنیا کے کاموں میں بھی سستی نہیں۔ بڑے بڑے بزنس مین تھے صحابہ، تجارت، امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس، چمڑوں کے بزنس، کیملز کے، کھجوروں کے، پوری دنیا میں ان کا سامان جاتا اور آتا، چائنا تک جاتا تھا۔ آپ کو پتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں چائنا تک، اور سائنس ٹیکنالوجی کسی چیز میں پیچھے نہیں تھے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے جب ایک کتاب لکھا دنیا کی 100 عظیم شخصیات، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نمبر 1 پہ رکھا، کہا کہ یہ ایسی شخصیت ہے جس نے ہر ذمہ داری کو نبھایا اپنی زندگی میں، ایسی شخصیت دنیا میں کوئی نہیں آئی۔ حالانکہ وہ عیسائی تھا مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں لکھا نمبر 1 پہ اس کے حساب سے جیزس جو وہ کہتا ہے؟ کیونکہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا تھا نا، ان پر اتنی ذمہ داریاں نہیں تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 سال کے عرصے میں جتنے لوگ انفلوئنس میں آئے، دنیا کی کسی شخصیت کے انفلوئنس میں اتنے لوگ نہیں آئے۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ تو ایمان لائے تھے، پھر دیگر وہ لوگ جن سے اللہ کے رسول ملے نہیں، ادر کنٹریز کے کتنے ہوں گے، لا تعداد، اس لیے اس نے نمبر 1 پہ رکھا۔ اور آپ کو پتا ہے 52 نمبر پر اس نے حضرت عمر کو رکھا۔
باقی یہ وہ شخصیت ہے، انہوں نے دنیا کو 50 ایسے شعبے، ایسے فیلڈز دیے اس سے پہلے دنیا نے کبھی دیکھے نہیں تھے. اس لیے تو ان کی تعریف اللہ کے رسول نے پھر فرمائی نا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آپ کو پتہ ہے چیک ہم بینک میں استعمال کرتے ہیں، چیک یہ عربی لفظ سے آیا ہے، سخ سے بنا چیک. کیونکہ کیا ہوتا تھا، مسلمانوں کی حکومت چائنا کے بارڈر تک جاتی تھی، تجارت کے لیے عرب کا تاجر چائنا جاتا، مال بیچتا، جب واپس آتا تو راستے میں لٹیرے ڈاکو حملہ کر دیتے اور جو ہے اماؤنٹ پیسہ وغیرہ لوٹ لیتے. اللہ کے حضرت عمر نے یہ سسٹم نکالا کہ نہیں، اب تم جائیں گے نا وہاں پر سامان بیچیں گے، امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بزنس ہے، تو مال ساتھ میں لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہاں پر چائنا میں جو حکومت ہے مسلمانوں کی، وہاں کا جو گورنر ہے تم کو صرف ایک لیٹر دیں گا کہ تمہارا اتنا اتنا اماؤنٹ وہاں پر جمع کیا ہوا ہے، سامان لے کے جانے کا، چائنا کے مارکیٹ میں بیچنے کا. کہاں تک تھے ہم لوگ دیکھو ذرا. اب چائنا ہم کو لا کے بیچ رہا سب چیزیں، عرب میں آ رہی ہے اب چائنا کی چیزیں، میڈ ان چائنا. ہم پہلے وہاں جا کر بیچ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو کہا کہ عرب تاجر جائے گا، سب سیل کریں گا، سیل کرنے کے بعد جو پیسہ ملے گا وہ چائنا گورنمنٹ کے جو مسلم وہاں کا جو رہے گا گورنر، اس کو جمع کرا دے گا، اور صرف اس کے اسٹیمپ اور سائن لے کر لیٹر آئے گا اتنا پیسہ اس نے جمع کرایا. وہ آ کر مدینہ میں جو ہے اس کو جمع کرائے گا چیک کو، اتنا اماؤنٹ اس کو مل جائے گا. چیک سسٹم انہوں نے شروع کیا آج جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. پولیس سسٹم، ملٹری سسٹم پہلے نہیں تھا. پولیس سسٹم حضرت عمر نے نکالے. ایک عورت تھی جو ہے مدینہ کے اطراف میں بیٹھ کر گنگنا رہی تھی کچھ اپنے شوہر کی یاد میں. حضرت عمر ہمیشہ پورا معائنہ کرتے رہتے تھے سٹی کا، کیا چل رہا ہے رات میں صبح میں. آپ نے دیکھا ایک عورت کچھ گنگنا رہی، صحابہ سے پوچھا کون ہے؟ کہا اس کا شوہر ہمارے فوج میں ہے، ملٹری میں ہے، اور وہ فلاں جہاد پر جو ہے بارڈر پہ گیا ہے فلاں جگہ، اور اس کو 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے، تو اس کی یاد میں یہ گنگنا رہی ہے. اللہ کے حضرت عمر دیکھیے کتنی دور کی سوچ، فوراً گئے اپنی بیٹی حفصہ کے پاس، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی زوجہ ہے. مطلب اللہ کے رسول تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی جو بیویاں تھیں وہ حیات تھی نا، تو اپنی بیٹی کو بلایا کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہی ہے تو علم ہوگا نا زیادہ. کہا کہ حفصہ کو بلایا، کہا کہ بتاؤ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر میکزیمم کتنے دن رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا 4 مہینے یا اس کے آس پاس کچھ، اس سے زیادہ نہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ نے فیصلہ فرمان جاری کیا، بارڈر پہ جتنے بھی سپاہی ہیں 4 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہیں گے، اپنے فیملی والوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے. تب آئیں گے تو کیا ہم کو خالی بٹھا کے کھلائیں گے؟ پیمنٹ تو جاری ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے. تو ان کو نئی ذمہ داری، پولیس، یہ سٹی میں گھومیں گے، سٹی میں کرائمز جو ہوتے ہیں اس کو دیکھیں گے، اس کی دیکھ ریکھ کریں گے. پہلے ملٹری سب کرتی تھی نا، تو انہوں نے پولیس سسٹم نکالا کہ وہ 4 مہینے باہر رہنا، بعد میں ادھر ڈیوٹی، اور اندر والے جانے کا باہر. اپنے پاس بھی ایسا سسٹم ہونا تھا، پولیس والے 4 مہینے بارڈر پہ، مزہ آ جاتی تھی. کتنا اچھا سسٹم تھا نا، سب کو ایکول، سولجرز بھی آ رہے ہیں اندر، پولیس جا رہی ہے باہر. ایسے 50 سے زیادہ شعبے حضرت عمر نے ایسے نکالے جو اس سے پہلے دنیا نے، یہ محنت مشقت کرنے والے لوگ تھے تبھی تو کرے نا ایسا انہوں نے. پیٹرولنگ سسٹم، رات میں اپنے روشن گیٹ پر پولیس گھومتی گاڑی سٹیاں مارتے ہوئے، شٹر بند کرتے ہیں، گاڑی آگے گئی پھر شٹر کھولتے ہیں، ہے نا. میں کئی بار رات میں کچھ سامان لینے کی وجہ کسی وجہ سے گیا تو اندر آ جاؤ بند کر دیتے ہیں. اب غیر لوگ ہم کو سلا رہے. حضرت عمر نے نکالے پیٹرولنگ سسٹم، وہ رات میں گھومتے تھے، کوئی عشاء کے بعد دکان کھلی نہیں رہنی چاہیے، حضرت عمر کا فرمان تھا. پیٹرولنگ سسٹم انہوں نے نکالا، رات میں گھومنے کا، دن میں گھومنے کا، صبح فجر کے ٹائم. تو ہم وہ کتنے محنت اور مشقت کرنے والے لوگ. تو یہ آج کے درس سے آپ لوگوں نے انشاءاللہ امید ہے سیکھا ہوگا کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے انشاءاللہ محنت کرنا ہے، اور پورے کمال کے ساتھ اس کے حق کے ساتھ محنت کرنا ہے، اور خلوص سے نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس محنت کے بدلے انشاءاللہ اجر بھی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.